اللہ مخلوق کے ہر عمل میں شریک نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ جو کام خود کرتا ہے وہ مخلوق کو کہتا ہے. اللہ ہر کام نہیں کرتا. خدا عبادت نہیں کرتا، اس میں بھوک اور پیاس نہیں ہے. خدا کسی ایک جگہ پہ محدود نہیں ہے. خدا ذہنوں میں نہیں آتا. کیا کہنے میرے مولا علی بادشاہ، تجھ سے بڑھ کے توحید کون کیا سکھائے گا. علی فرماتے ہیں کہ وہ فاصلے کے اعتبار سے نظر نہیں آتا، وہ کمال کی وجہ سے نظر نہیں آتا. ہائے ہائے، یقیناً یہ جملہ امیر المومنین کا ہی ہو سکتا ہے. امیر المومنین بسم اللہ سے رکھا. یا رسول یا رسول یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. صلی اللہ محمد متوجہ. مالک عشق کو سلامت رکھے، مالک عقیدہ سلامت رکھے، مولا عشق سلامت رکھے. خدا علی فرماتے ہیں کہ وہ فاصلے سے دور نہیں، وہ اپنے کمال کی وجہ سے نظر نہیں آتا. یہ نہیں ہے کہ خدا اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آ رہا، وہ اتنا با کمال ہے کہ نظر نہیں آ رہا. وہ مخلوق کے اتنا قریب ہے کہ اس کا قرب اس کے نہ نظر آنے کی وجہ ہے. مثلا میں آپ کے سامنے مثال دوں، یہ ہاتھ میرے قریب ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، اب بھی قریب ہے نظر آ رہا ہے، اب بھی قریب ہے نظر آ رہا ہے، اب نظر نہیں آ رہا. مولا حسین وہ فاصلے میں ہو تو دکھائی دے، فاصلہ تو اس کے ہاں ہے ہی نہیں. اگر درمیان میں فاصلہ مانیں گے تو اس فاصلے کو اللہ سے خالی ماننا جائے گا. بندوں کی توحید ابھی بڑی کمزور ہے، عقیدہ توحید بندوں کا بڑا چھوٹا ہے. عقیدہ توحید ناقص ہونے کی وجہ سے تو بندوں سے فضائل علی برداشت نہیں ہو رہا. یہ عقیدہ توحید ناقص ہونے کی وجہ ہے. یہ عقیدہ توحید اتنا چھوٹا رکھا ہوا ہے کہ فضیلت کا پیمانہ تھوڑا سا بھی بڑھے تو بندے کہتے شرک ہو گیا، کیونکہ انہوں نے توحید کا معیار چھوٹا رکھا ہوا ہے، عقیدہ توحید بڑا چھوٹا رکھا ہوا ہے. معصوم سے کہ بندے نے پوچھا مولا اللہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کس کا، تمہارا یا ہمارا؟ کس کے اللہ کی بات کر رہے ہو؟ جو تمہارے ذہنوں میں اللہ ہے اس کی بات کریں یا جو ہمارا اللہ ہے اس کی بات کریں؟ اس کا مولا اللہ دو تو نہیں ہوتے. فرمایا اللہ ایک ہی ہے. لیکن امام کا جملہ قیامت تک کے لیے کھل گیا. امام فرماتے ہر انسان کے ذہن میں خدا اس کے ذہن کے مطابق ہے. ہر بندے کا خدا اپنا ہے، اس نے اپنے ذہن میں ایک خدا کا تصور قائم کیا ہو. وہ ایک تصور کو قائم کر کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس طاقت کے مظہر کو اللہ کہتا ہے. اس کے پاس ایک انتہا ہے، بس اس انتہا کو وہ خدا سمجھتا ہے. پھر مولا سے پوچھا مولا ہم اللہ کے بارے میں کیا سوچے؟ فرمایا تم اسے سوچ ہی نہیں سکتے. مولا کوئی ایک تو ایسا جملہ دے دیں، کوئی ایک تو ایسا نقطہ دے دیں کہ جہاں آکے ہم بھی رک جائیں. کتنا خوبصورت نقطہ دیا میرے بادشاہ نے. امام فرماتے تم اسے یہی سوچ کے سجدہ کرو کہ ہم اس سے سجدہ کرتے ہیں. بس یہ سوچ کے سجدہ کرو ہم اسے جھک رہے ہیں، ورنہ تمہارے ذہنوں کا خدا کہاں. اب 5 دفعہ مولوی مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن کر کے کہتا ہے اللہ اکبر. کہتا یہ نہیں کہتا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نفس بولنے تو صحیح نا جی. پڑھنے والے پہ پرچہ ہوتا ہے، سننے والوں پہ نہیں ہوتا. یہ ذہن سے غلط فہمی نکال دیں. اللہ سب سے، یہ سب کون ہے؟ کوئی تو صاحب عرفان پیر علی جی، وہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ سب سے بڑا ہے، وہ تمہارے ذہن میں سب کون سے ہیں؟ کسی نہ کسی کو تو نے سوچا ہے نا. تو نے کہا سب سے بڑا، یا تو کہتا اللہ بڑا ہے تو ہم کہتے کہ تیرے ذہن میں اور کوئی بھی نہیں. تو نے کہا سب سے بڑا ہے، وہ سب کیا ہے؟ اکثر جگہوں پہ سیدہ کے ذکر کے لیے مہمان جاتے ہیں تو صاحب خانہ میزبان اپنے بچے کو ملواتے ہوئے کہتے ہیں کہ قبلہ یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں کوئی چھوٹا بھی ہے.
جس گھر میں کوئی چھوٹا نہ ہو وہاں یہ نہیں کہا جاتا سب سے بڑا ہے، وہاں یہ کہا جاتا ہے یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، یہ میرا اکلوتا فرزند ہے۔ جب تو نے وحدہ لا شریک کہہ دیا تھا تو تمہیں کیوں کہنا پڑا کہ وہ سب سے بڑا ہے؟ کہہ دیتے اللہ بڑا ہے۔ یہ سب کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ وہ کون سا ایسا موازنہ ہے جو تو نے اللہ سے کیا ہے؟ پہاڑوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، سمندروں سے بڑا ہے، جنگلوں سے بڑا ہے۔ کون سی چیز ہے تیرے پاس ایسی جس کو تو اللہ کے ساتھ ملا رہا ہے کہ اللہ ان سے بڑا ہے؟ ہر چیز تجھے چھوٹی نظر آئے گی۔ پھر ہم سے پوچھ ہم اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ جب آل محمد سجدہ کرتے ہیں پھر کہنا پڑا ان سب سے بڑا، ان سب سے بڑا۔ مولا حسین یہ ہے وہ جن سب سے بڑا ہے۔ اللہ کسی عمل میں شریک نہیں ہے، اللہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں، ایک عمل اور میں قرآن سے پڑھ دیتا ہوں، وہ عمل دیکھنا کہ کون مخلوق میں کون کر رہا ہے۔ خدا کہتا ہے ایک میں ان پہ درود پڑھتا ہوں، ایک میں ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ لعنت اللہ ہے، ایک اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ ایک عمل اور ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا امتوں میں سے کس فرقے کے پاس وہ عمل ہے جو اللہ کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے فانتظروا وانی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ یا درود پڑھتا ہے یا انتظار کرتا ہے یا 14 کے دشمنوں پہ لعنت کرتا۔ ایک سوال ابھی مجھے طاہر شاہ جی کے فرزند نے کیا کہ کسی دوست نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے کسی تقریر میں کہہ دیا ہے کہ اللہ جناب سیدہ کا مکروز ہے، تو یہ کیسے کہہ دیا ہے؟ جناب سیدہ تو بہت عزت بڑی عظمت ہے، میں اللہ کو مومن کا مکروز دکھا دیتا ہوں، مومن کا مکروز دکھا دیتا ہوں، قرآن سے دکھا دیتا ہوں، کوئی روایت نہیں پڑھوں گا، کوئی ایسی روایت نہیں پڑھوں گا جس کے بارے میں کوئی شبہ واقع ہو جائے۔ خدا کہتا ہے والذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ صرف قرض نہیں، قرض حسنا ایک ہوتا ہے عام قرض، ایک ہے قرض حسنا۔ قرض حسنا کون سا قرض ہے؟ کہ میں نے کسی سے لیا اور شرط پہ لیا کہ اگر مجھ سے ہو سکا میں واپس کروں گا، اگر نہ ہوا تو معاف کر دینا، اسے کہتے ہیں قرض حسنا۔ اللہ کہتا مجھے صرف قرض نہ دو، قرض حسنا دو، اگر مجھ سے قیمت ہوئی تو میں واپس کروں گا، ورنہ تمہیں معاف کرنا پڑے گا۔ معصوم سے آگے ایک بندے نے پوچھا میرے مالک نماز قرض ہے؟ فرمایا یہ کوئی قرض ہے؟ یہ تو تمہاری ادا ہے، تم پہ واجب ہے، یہ تو تم نے ادا کرنی ہے، اس کی نعمتیں نہیں کھاتے، اسے سجدہ نہیں کرنا۔ میرے مالک روزہ قرض ہے؟ فرمایا ادا ہے، واجب ہے۔ اس کا مالک پھر اللہ کون سا قرض مانگ رہا ہے؟ تفاسیر چھت تک ڈھیر نہ لگاؤں تو زندگی میں منبر پہ آنا چھوڑ دو۔ امام فرماتے جس نے ہمارے جد حسین کی عزاداری پہ ایک درہم بھی خرچ کیا گویا اس نے اللہ کو مکروز، یہ ہے وہ قرضہ۔ بس میں موضوع کی طرف آؤں گا بڑی جلدی۔ اب ایک سوال اور ہے، یہ سامنے چٹ ہے تو بار بار مجھے یہ پریشان کرے گی، لہذا اس کو بھی میں نمٹاؤں۔ پہلے یہ شعر لکھا ہے میرے بھائی نے، قتل حسین اصل میں مر گئی یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ ہر کربلا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو نہ کسی معصوم کا فرمان ہے، نہ کوئی ایسی حدیث ہے، یہ تو کسی شاعر کا تخیل ہے، تو اس کے شاعر کے تخیل پہ تو بحث نہیں ہو سکتی۔ لیکن جس نے یہ تخیل قائم کیا تھا پوری دنیا میں اس کے تخیل کو پڑھا گیا، لیکن اس کا جواب بھی آ گیا تھا۔ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد، صبر خلیل ہمت ایوب تذکرہ ایوب، یہ سب تذکرے ہیں ذکر شاہ کربلا کے بعد۔ ہوتا حسین دنیا میں اگر کوئی دوسرا پھر کربلا بھی ہوتی، اس کربلا کے بعد اٹھے قبر سے تسلیم یہ روح جوہر کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے، اسلام زندہ ہو چکا بس بس کربلا کے بعد۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ اسلام کو اور کتنا جینا تھا؟ اسلام کی رگوں کو جتنا لہو چاہیے تھا حسین نے دے دیا ہے۔ اب کوئی کربلا نہیں، جتنی سانسیں اسلام کو چاہیے تھیں اس نے حسین سے مانگ لی ہیں۔
اللہ کہتا ہے کہ تم بھی درود پڑھو اور میں بھی درود پڑھتا ہوں، اور صرف انہیں درود نہ پڑھو، انہیں تسلیم کرو، انہیں مانو اس منزل پہ جس منزل پہ ماننے کا